باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حروف نصبہ میں گفتگو تھی ہماری، اور حروف نصبہ میں آخری جو حرف ہے ان مصدریہ اس کے متعلق گفتگو ہے، اور جو صاد متن ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وَبِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ ظَاهِرَةً نَحْوُ أَنْ يَغْفِرَ لِي مَا لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمٍ نَحْوُ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ فَإِنْ سُبِقَتْ بِظَنٍّ فَوَجْهَانِ۔ یہ جو متن ہے یہ کافی لمبا ہے اس کا، اور ہم اس کی آ جاتے ہیں شرح کے اوپر۔ شرح کے بعد پھر ہم دوبارہ جو ہے متن شارٹ کٹ میں دیکھیں گے کیا سمجھ آئیے۔ شرح میں جو ابن ہشام شروع کرتے ہیں الناصب الرابع لکھ کے کہ یہ چوتھا جو ہے مناسب ہے۔ حروف نصبہ ہمارے پاس ہیں ٹوٹل 4، جب یہ چوتھا ہے تو گویا کہ یہ آخری ہے۔ اور یہاں پہ دوبارہ یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ترتیب پوچھی جائے کسی سے کہ حروف نصبہ کتنے ہیں تو وہاں پہ ان کو پہلے نمبر پہ لے کر کے جاتا ہے، ان لن کہ اذن یوں کر کے۔ لیکن ابن شام کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ ترتیب الٹ کر دی ہے، بالکل ان کو جو ہے بالکل آخر پہ میں لے آیا ہوں، اور اس کی انہوں نے وجہ یہ بیان کی تھی کیونکہ اس کے اندر کلام طویل ہے، جس کے بارے میں لمبی کلام ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ان کو جو ہے وہ نام دیتے ہیں ام الباب کا۔ ام بمعنی اصل کے ہوتے ہیں کسی چیز کے، تو یعنی نصب میں جو اصل ہے وہ ان ہے، تو ام الباب کہنے کی وجہ یہی ہے اس کی کہ ان جو ہے ظاہری طور پہ بھی نصب دے دیتا ہے، اور بعض کا یہ کیا ہوتا ہے یہ مقدر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، چھپ کے بھی کیا دے دیتا ہے نصب دے دیتا ہے۔ تو باقی جو 3 حروف نصبہ ہیں لن کہ اور اذن، ان میں ایسا نہیں ہے کہ وہ معنوی طور پہ اور مقدر رکھ کے کوئی سسٹم ان کا ہو نصب دینے والا، یہ ان کی کیا خصوصیت ہے۔ تو لہٰذا ان جو ہے وہ نصب دینے کے اعتبار سے کیا ہے پاورفل ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر بڑی پاور ہے جی، ظاہری طور پہ بھی نصب دے لیتے ہیں اور ظاہری طور پہ نہ ہو پھر بھی کیا ہے نصب دے دیتے ہیں۔ تو اس پاورفل کا نام نحویوں نے کیا رکھا ہوا رکھا ہوا ام الباب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابن شام اس گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے جو حصہ ہے اس میں جب یہ ظاہر رہ کر نصب دیتا ہے اس کو بیان کریں گے، اور دوسرے حصے میں جب یہ پوشیدہ اور مقدر رہ کر نصب دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو ہماری جو درس میں چلے گی وہ ظاہر کے اوپر گفتگو چلے گی۔ ظاہری گفتگو میں مصنف نے یہاں سے نقطہ اٹھایا کہ میں نے جب شروع میں کہا کہ ان مصدریہ، تو ان کے ساتھ میں نے قید لگائی ہے مصدریہ کی۔ مصدریہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی حروف مصدر ہوتے ہیں وہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں۔ تو جو ان مصدریہ ہے یہ فعل مضارع کے اوپر اگر داخل ہو تو پھر مصدریہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے نصب بھی واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں حرف مصدری و نصب، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ فعل ماضی کے اوپر داخل ہو جائے تو پھر فقط مصدریہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ حروف نصب میں سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو مصدریہ ہے ابن شام کہتے ہیں اس سے میں نے احتراز کیا کہ ان کی اور بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ان مصدریہ نہیں ہوتے بلکہ ان غیر مصدریہ ہیں۔ تو غیر مصدریہ تو پھر کیا ہیں؟ انہوں نے یہاں پہ 2 قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک کو ان مفسرہ کہتے ہیں جو اے کے معنی میں، یعنی کے معنی میں، ٹھیک ہے، اے یعنی عربی میں جو کہتے ہیں اے یعنی، ٹھیک ہے، اور ایک ان کہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، زائدہ یعنی اس کا فقط تاکید اس کا معنی ہوگا، وگرنہ اس کا کوئی اعراب میں محل نہیں ہوگا، کوئی اس کا اپنا معنی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ان مفسرہ ہے اس کا بھی لا محل لہ من الاعراب ہے، اور یہ عامل بھی واقع نہیں ہوتا، ناصب بھی نہیں بنتا، اس کے بعد بھی فعل مضارع آئے گا تو وہ کیا ہوگا جی مرفوع ہی ہوگا۔ اور ان جو زائدہ ہے یہ بھی ایسی ہے، یہ بھی کیا نصب واقعہ نہیں ہوتا۔ تو ابن شام کہتے ہیں کہ ان جب مصدریہ کے ساتھ قید لگائی تو اس کا مطلب کیا ہے جی، ان جو نصب ہے ہمارے پاس وہ مصدریہ ہے، مصدریہ کے علاوہ جو ان مفسرہ ہے یا ان زائدہ ہے اس کو ہم نصب کی کیٹیگری میں یا وہ شامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب حروف نصب شمار کریں گے تو اس میں ان جیسے آپ لکھیں گے کہ ان جو ہے حروف نصب ہے،
ان حروف نصب میں سے ایک ہے حرف نصب، تو یہ بات کیا ہے مجمل ہو جائے گی، کیونکہ اگلا بندہ کہے گا اچھا تو پھر ان جو مفسرہ ہوتا ہے وہ بھی کیا نصب دیتا ہے، ان زائدہ کیا وہ بھی نصب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری قسم کا ہے ان مخفف من الثقیلہ، جو ان کی کیا ہے ایک شارٹ کٹ فارم ہے ان، کہ جس کا اسم کیا ہوتا ہے ضمیر شان ہوتی ہے جو محذوف ہوتی ہے، تو ہو گئے گا اچھا تو ان آپ نے حروف ناصبہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے جیسے مخفف من الثقیلہ کہتے ہیں وہ بھی پھر ناصبہ بن جائے گا، تو اس طرح کیا ہے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو ابن شام نے کہا ہے کہ ان حالات سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا، مقید کرنا پڑے گا، ساتھ ایک قید لگانی پڑے گی، وہ مصدریہ کی قید لگانی پڑے گی کہ جو ان مصدریہ ہو اور مصدر کی تعویل میں کرنے والا ہو وہ ان کیا بنے گا، فعل مضارع کے لیے ناصب بنے گا، لیکن جو مصدریہ نہیں ہے، مخفف من الثقیلہ ہے، مفسرہ ہے، زائدہ ہے، اس کا نصب دینے میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بحث ہے کہ ان سے پہلے جو ہے وہ عالمہ کا مادہ ہوگا یا زن کا مادہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی تو پھر اس کے مطابق ہم بیان کریں گے سارے حالات اس کے۔ الناصب الرابع ان وہی ام الباب، ان جو ہے وہ ام الباب ہے، ام الباب کی وجہ واضح ہے کہ اس کو اصل بھی کہتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أُخِّرَتْ فِي الذِّكْرِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ، اور اسے ذکر میں مؤخر کیا گیا، اخرت اس کو مؤخر کیا گیا ذکر میں، کس وجہ سے، لما قدمناہ، اس وجہ سے کہ جو ہم نے پہلے بیان کی تھی، پہلے مصنف نے یہ بیان کی تھی کہ اس میں کلام طویل ہے بس۔ وَلِأَصَالَتِهَا فِي النَّسْبِ، یہ اصالتها فی النسب یہ اسی ام الباب کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ام الباب کیوں کہتے ہیں اسے، اس وجہ سے کہ نسب میں جو ہے وہ اس کی اصل ہے، نسب میں جو اصل اور اصالت اور جو کیا کہتے ہیں مین کردار ہے نسب میں وہ اسی ان کے، یعنی والے اصالت یا پھر نسب کے نسب میں اس کی اصالت ہے، عاملت ظاہرتاً و مضمرتاً، اور یہ عمل کرتا ہے در حالت کہ ظاہر ہو اور در حالت کہ کیا ہو، مضمر ہو، بخلاف بقیت النواسب فلا تعمل الا ظاہرتاً، جبکہ باقی نواسب کے برخلاف ہے، باقی نواسب فلا تعمل وہ عمل نہیں کرتے مگر ظاہری صورت میں ہے۔ تو یہ اس سے کیا کہتے ہیں، اصالت النسب کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی والے اصالت فی النسب کا کیا مطلب ہے کہ یہ نسب میں اصل ہے تو باقی کیا نقل ہو گئے ہیں، ہم کہیں نہیں، اصل کے یہاں پہ مطلب کہ نسب میں کہ یہ عمل کرتے ہیں ظاہرتاً و مضمرتاً، ٹھیک ہے، مضمرتاً کو مقدر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مضمر بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر مقدر بھی کہتے ہیں، ضمیر مضمر بھی کہتے ہیں، مستتر بھی کہتے ہیں، یہ بہت سارے الفاظ ہیں۔ مثال اعمالها ظاہرتاً، اس کے ظاہر ہو کے عمل کرنے کی جو مثال ہے قرآن مجید سے وہ دو آیات پیش کی، والذی اطمع ان یغفر، یہاں پہ ان یغفر لی خطیتی، ان حرف ناصب کہیں گے، حرف مصدر ناصب، اور یغفر کیا ہو جائے گا اس کے لیے منصوب ہو جائے گا نا، اور چونکہ یہ مصدری ہوتا ہے ان تو یہ مصدر کی تعویل میں کر کے اطمع کے لیے کیا بن جائے گا، یہ مفعول بھی بن جائے گا نا، والذی اطمع ان یغفر لی، یعنی والذی اطمع غفرانہ لی، یوں کر کے ہو جائے گا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم بھی ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یرید اللہ التخفیف عنکم، مصدر کی تعویل میں ہو کے التخفیف کیا بن جائے گا۔ وقیدت ان بالمصدریہ، میں ان کو مصدریہ کی قید کیوں لگا رہا ہوں جی، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو مقید کیا مصدریہ کے ساتھ احترازا من المفسرۃ و زائدۃ، تاکہ بچ سکوں کس سے جی، مفسرہ اور زائدہ سے بچ سکوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا، وہ کیا ہے، مخفف من الثقیلہ، ٹھیک ہے، لیکن مخفف من الثقیلہ کیا مصدریہ نہیں ہوتا، مصدر کی تعویل میں نہیں کرتا، ہاں انا ہوتا ہے، اور ان جو مخفف من الثقیلہ ہوتا ہے تعویل مصدر میں نہیں کرتا۔ اچھا، نہیں وہ خود واقعہ ہوتا ہے میرے خیال میں، انا جو ہے انا تعویل مصدر میں ہو جاتا ہے، لیکن ان جو ہے تعویل مصدر میں نہیں کرتا۔ یعنی چلیں اس سوال کو دیکھیں، آپ تحقیق کریں
یعنی اصل میں بات کیا ہے کہ ان جو مصدریہ ہے وہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ناصبہ واقعہ ہوتا ہے. ان مصدریہ کے مقابلے میں انہوں نے فقط دو ذکر کیے ہیں، ایک مفسرہ اور زائدہ، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان جو ہے وہ چار طرح کا ٹوٹل ہوتا ہے. ایک ان مصدریہ، دوسرا ان مفسرہ، تیسرا جو ہے وہ ان زائدہ، اور چوتھا یہ مخفف من الثقیلہ. اب مخفف من الثقیلہ کے بارے میں یہ سوال جو ہے وہ قابل تحقیق ہے کہ ان مخفف من الثقیلہ کیا مصدر کی تعویل میں کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر مصدر کی تعویل میں نہیں کرتا تو یہ پھر ما قبل کے لیے مفعول وغیرہ کیسے بنتا ہے، اس کو کیا نوٹ کرنا ہے. اگر یہ ثابت ہوتا ہے تحقیق سے کہ ان مخفف من الثقیلہ مصدریہ ہوتا ہے، مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، تو پھر مصنف کے اوپر اعتراض بنے گا کہ آپ تو ان مصدریہ کو کیا بنا رہے تھے، ناصبہ بنا رہے تھے، جبکہ عام مخفف من الثقیلہ مصدریہ ہے لیکن ناصبہ نہیں ہے. تو پھر ان کو اور مزید قیود کیا اضافہ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تحقیق کا کام ہو گیا، آپ بھی دیکھ کے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اعتراض انہوں نے دو چیزوں سے کیا، مفسرہ سے اور زائدہ سے. اور اگلا جملہ کیا ہے ابن ہشام کا کہ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْصِبَانِ الْمُضَارِعَ، کہ یہ مفسرہ اور زائدہ فعل مضارع کو نصب بھی نہیں دیتے، جیسے کہ ان مخفف من الثقیلہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا کیونکہ اس کا اسم ہوتا ہے اپنا. مفسرہ اور زائدہ کا معیار کیا ہے؟ فالمفسرہ، مفسرہ کیسے کہتے ہیں جی؟ ہی المسبوقۃ بجملۃ، پہلی چیز یہ ہوگی کہ مسبوقہ بجملہ یعنی جس سے پہلے جملہ ہو. ان سے پہلے کیا ہوگا؟ پورا جملہ ہوگا. فیہا معنی القول دون حروفی، کہ جس جملہ کے اندر قول کا معنی ہوگا اور حروف قول وہاں پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، حروف قول کیا ہیں؟ یہی مادہ جو ہے قال یقول قلت. اور معنی القول کیا ہے؟ کہ میں نے اسے لکھا، میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے اس کی طرف وحی کی، یعنی جو بولنے کی جگہ پہ جو بھی آپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بولنے کی جگہ پہ آج ایک تو اشارہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک، اشرت الیہ مثلا، اور کیا ہے کتب تو استعمال ہو رہا ہے، اوحی تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ذکر تو ہو رہا ہے مثلا. اس طرح کے بہت سارے الفاظ، ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ یہ قول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان قول کا معنی تو کہنا ہے، کہنے کے معنی میں تو ہم نہیں کہتے، یعنی اس کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی وہی مطلب اور وہی چیز جو آپ قلتوں کے ذریعے سے کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے لفظ کتبتوں کے ذریعے سے کہہ دی، تو گویا کہ آپ نے قول والے معنی کو ادا کر دیا دوسرے لفظ کے ذریعے سے. تو انہوں نے فقط اتنا ہی کہا ابن ہشام نے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر قول کا معنی موجود ہے تو ان کو وہاں پہ آپ کیا کہہ دیں گے؟ مفسر کہہ دیں گے. جیسے کتب تو الیہ، اس نے کہا کہ میں نے اس کی طرف لکھا. اب کتب تو الیہ یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، مفرد تو نہیں ہے، اور کتب تو الیہ یہ قول کے معنی میں ہے. اس کے بعد جیسے وہ ان لگائے گا نا، کتب تو الیہ این یفعل قضا نہیں پڑھیں گے، این یفعلو قضا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ان سے پہلے ایک جملہ آ گیا ہے جس کے اندر قول کا معنی موجود ہے، تو لہٰذا یہ ان یہاں پہ مفسرہ بنے گا، اور ان مفسرہ ناصبہ نہیں ہوتا. پس اس جملے کو یوں پڑھیں گے کہ کتب تو الیہ این یفعل قضا. اب ہم کہیں گے کہ پھر آپ ترجمہ کیسے کریں گے ان مفسرہ کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اذا اردت بہ معنی اے، کہ جب آپ اس سے ارادہ لیں گے کون سے معنی کا؟ اے کے معنی کا. یعنی ان کا یہاں پہ معنی کیا کریں گے؟ اے، یعنی کیا کریں گے؟ میں نے اس کی طرف لکھا یعنی کہ وہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے جی، اب اردو میں یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا مجھے تو مشکل لگ رہا ہے، لیکن سب لوگوں نے یہ مثال لکھی ہے. کتب تو الیہ یعنی میں نے اس کی طرف لکھا. کیا لکھا؟ اس کی تفسیر کیا ہے کہ وہ کیا چیز لکھی ہے، تو اس کی وہ تفسیر کر رہا ہے کہ میں نے جو بات اس کی طرف لکھی ہے وہ یہ بات ہے کہ وہ جناب علی یہ کام کرے. ٹھیک ہے جی، ارسلت الیہ میں نے اس کی طرف میسج بھیجا. ٹھیک ہے، کیا میسج بھیجا؟ وہ پھر آگے ہے کہ میں نے اس کی طرف میسج بھیجا کہ آج کیا ہے؟ درس کی چھٹی ہے، یوں کر کے. تو اس سے کیا کہتے ہیں جی؟ مگر نہیں ہاں، وہی لکھنے کا معنی قول والا ہی ہے نا. ٹھیک ہے جی، کتب تو میں نے اسے کہا، یعنی نتیجہ وہی نکلے گا، میں نے اس کی طرف لکھا یعنی اس کی طرف کہا. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی کسی کو میسج سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے کل کیا کہا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو میسج کیے تھے.
کہ ابھی آپ نے کیا کہا ہے کچھ دیر پہلے. نے کہا چلیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. وہ یہ سارا وہ لکھا جا رہا ہے لیکن وہ کس کے معنی میں لے رہے ہیں؟ قول کے معنی میں سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اے کا اگر معنی آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں اردو کے اعتبار سے تو پھر بات یعنی نہیں بنتی. آپ یوں کہ کتب تو میں نے اس کی طرف لکھا یعنی کہ وہ یہ کام کرے، تو اس طرح آپ کہتے ہیں یہ بات نہیں بنتی. اب ویسے آپ اگر تفسیر کے اعتبار سے لیں تو پھر ٹھیک ہے بات کہ میں نے اس کی طرف لکھ دیا تھا. میں نے اس کی طرف آپ کیا لکھ دیا تھا اس کی تفسیر کریں، اس کو بیان کریں تو وہ ٹھیک ہے. یعنی میں نے اس کی طرف لکھ دیا تھا، کیا لکھ دیا تھا آگے وہ بیان کرے کہ وہ یہ کام کرے اور باقی چیز. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اے کا معنی یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اے کا معنی آ رہا ہے یعنی کتب تو الہی کی تفسیر کر رہے ہیں یفعل کذا. اچھا، اس میں اب ہم ایک اور بات کر سکتے ہیں مفسرہ کی جب تفسیر کی کہ اس سے پہلے جملہ ہو اور اس جملہ میں قول کا معنی ہو، حروف قول نہ ہوں. اب اس کو وہی طریقہ کار ہوگا کہ اسے آپ کیسے کھولیں گے کہ اگر اس سے پہلے جملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہو، جملہ کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ مفرد آتی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جملہ نہ ہو بلکہ مفرد ہو تو پھر ان کیا واقعہ ہوگا؟ پھر ان وہاں پہ مفسرہ واقعہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان مخفف من الثقیلہ ہوگا. اور وہ قرآن مجید کی مثال یہاں پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دعواہم ان الحمد للہ، کیا آیت ہے جی؟ وآخر دعواہم. ٹھیک ہے، آخر دعواہم یہ جملہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آخر دعواہم مضاف مضاف الیہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے جی، پورا جملہ مکمل نہیں ہوا تو آخر دعواہم کے بعد فوراً کیا لے کر آئیں؟ ان لے کر آئیں. تو لہذا ان سے پہلے پورا جملہ نہیں آ گیا، مرکب ناقص آ گیا. جملہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو مرکب ناقص اس سے پہلے آیا ہے اس کے بعد پھر ان مفسرہ نہیں ہوگا بلکہ ان کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا. لہذا اس کی ترکیب میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان ہو، یعنی اصل میں کیا ہے؟ انہو ہے. ٹھیک ہے، ان الحمد آخر دعواہم ان الحمد للہ، یعنی ان الحمد للہ. تو یہاں پہ آپ الحمدللہ اس کو پوری خبر بناتے ہیں کس کے لیے؟ انہو، یعنی ان کی آپ اس کو مخفف اس کے لیے خبر بناتے ہیں اور انہو میں ہو جو ضمیر شان ہے اس کو اس کا کیا بناتے ہیں جی؟ اسم بناتے ہیں. یہ ایک کیا اعتراض ہو گیا. دوسرے میں ہم نے کہا کہ جی قول کا معنی ہو، حروف قول نہ ہو. اگر حروف قول ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، قلت ان یفعل، یوں کہا قلت ان یفعل. اگر حروف قول ہو جائیں گے تو پھر بھی یہ ان مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا. یعنی پھر مصدر کی تعویل میں ہو کے قول کا کیا بن جائے گا؟ مقولہ بن جائے گا. جب قول کا مقولہ بنا رہے ہیں تو آپ کو ان کو کیا بنانا پڑے گا؟ مخفف من الثقیلہ بنانا پڑے گا. اب یہاں پہ جب مخفف من الثقیلہ بنا رہے ہیں تو قول کا مقولہ بن رہا ہے، یعنی پورا جملہ جو ہے نا وہ قول کا مقولہ بن رہا ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جملہ جی کیا نام ہے مصدر کی تعویل میں ہو کے بن رہا ہے. مصدر کی تعویل کی وہاں پہ بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ قلت ان یفعل کذا، یعنی ان کو مخفف من الثقیلہ اور یفعل نہیں پڑھیں گے، یفعل ہی پڑھیں گے. یہاں پہ قلت ان یفعل کذا اور یفعل کذا جو پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ، یہ ان کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کے پورا کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ قلت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مقولہ ہو جائے گا. تو یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ان جو مخفف من الثقیلہ ہوتا ہے وہ مصدر کی تعویل میں نہیں کرتا کیونکہ وہ پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ وہ بنا رہا ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ مفسرہ کی کیا ہے؟ دو قیود ہیں اور ان کی کیا ہو جائے گی؟ وضاحت ہو جائے گی. زائدہ کی کیا تعریف ہے جی؟ والزائدہ تو ہے، زائدہ کیا تعریف ہے کہ الواقعۃ بین القسم و لو، کہ قسم اور لو کے درمیان میں جو بھی آنا آئے گا اس سے کیا بنائیں گے؟ زائدہ بنائیں گے. اقسم باللہ یہ قسم ہو گئی، اس کے بعد کیا آیا؟ ان آیا، اس کے بعد لو لگا دیا. اقسم باللہ ان لو یاتینی زید لاکرمنہ. لو یاتینی میں لو اگر نصب دیتا تو کیسے پڑھتے؟ یاتیہ نہیں پڑھتے. ابھی اس نے نصب نہیں دی تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یاتی نہیں پڑھیں گے. یاتیو نہیں کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ ہاں ناقص میں ضمت ثقیل ہے، کسرہ کے بعد ضمت ثقیل ہے، اس کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علامت رفع یہاں پہ کیا ہے؟ ضمہ کیا ہے؟ مقدرہ ہے.
علامہ طرف ضمہ مقدر ہے، یا کے اوپر مقدر ہے اور وہ گر گئی ہے، ضمہ گر گئی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے ابھی تک کیا خلاصہ آیا کہ جو ان حروف ناصبہ میں سے واقع ہوتا ہے وہ مصدریہ ہے، مفسرہ، زائدہ اور مخففہ من الثقیلہ نہیں ہے، وہ ناصبہ نہیں ہے۔ اچھا ان کی ایک قید ہوگی مصدریہ کی۔ اس کے بعد ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ مصدریہ کے ساتھ ساتھ ایک اور قید بھی لگانا کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ واشترطت ان لا تسبق المصدریۃ بعلم مطلقا ولا بظن فی احد الوجہین احترازا عن المخففۃ من الثقیلہ۔ اب باتیں کھل رہی ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو مزید کیا قید اب لگ گئی کہ میں نے شرط لگائی کہ ان مصدریہ کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے اس کے ناصبہ بننے کی۔ وہ ناصبہ کیا ہے کہ اس سے پہلے علم نہیں ہونا چاہیے۔ علم یعنی وہ فعل جو یقین کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ وہ خود لفظ علم بھی ہو سکتا ہے، لفظ علم کے علاوہ کوئی بھی لفظ ایسا ہو سکتا ہے جس سے یقین انسان کو سمجھ آئے، ایقن تو بھی ہو سکتا ہے مثلا۔ اچھا اگر مادہ علم اس سے پہلے آ جائے پھر تو تمام نحویوں کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مطلق نہیں، تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ ان وہاں پہ مخفف من الثقیلہ بنے گا، یعنی مصدریہ بھی ہوگا، مصدریہ کے ساتھ ساتھ کیا رہے گا، مخفف من الثقیلہ بھی رہے گا۔ یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ ولا بظن، اور اسی طریقے سے ظن کے ساتھ مسبوق نہ ہو، یعنی اس سے پہلے مادہ ظن نہیں آنا چاہیے، جو یقین کے بجائے کس پہ دلالت کرتا ہو، ظن کے اوپر۔ اس میں لفظ شک بھی آ جاتا ہے، حسبت بھی آ جاتا ہے، سارے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے، فی احد الوجہین، ظن کے ساتھ کیا قید لگائی، فی احد الوجہین۔ علم کے ساتھ کیا ہے، قید احد الوجہین کی نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سے پہلے مادہ ظن آتا ہے یا معنی ظن آتا ہے تو وہاں پہ اختلاف ہے، وہاں پہ دو وجہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ ان وہاں پہ مصدریہ ناصبہ رہے گا، دوسری کیا ہے کہ جی مخفف من الثقیلہ بن جائے گا۔ تو مصنف کے نزدیک جو ارجح وجہ ہے، جو بہتر ہے، وہ کیا ہے جی، وہ مصدریہ مخفف من الثقیلہ بن جائے گا۔ وہی یعنی مصدریہ تب بنے گا جب ظن نہ ہونا، اگر ظن آئے گا اس سے پہلے تو پھر کیا بن جائے گا، مخفف من الثقیلہ بن جائے گا نا۔ ان مصدریہ ناصبہ کب بنے گا، یوں جملہ میں استعمال کریں کہ یہ جو مصدریہ ہے یہ ناصبہ کب بنے گا، مصدریہ تو رہے گی صحیح، تو ناصبہ بننے کی شرط کیا ہے ان مصدریہ کے، کہ علم اس سے پہلے نہ ہو اور ظن نہ ہو۔ ظن میں تو ہم کیا کہیں گے کہ احد الوجہین کی بنیاد پر کہیں گے کہ ظن کے بارے میں اختلاف ہے تو ایک وجہ کی بنیاد پہ کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ظن نہیں ہونا۔ علم میں ہم مطلقاً کہہ دیں گے، ہم علم مطلقاً کیا کہیں گے، یہاں پہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہاں پہ سب ناویوں کے اتفاق ہے مطلقاً، کوئی ایک وجہ اس میں بنتی نہیں ہے، یعنی تمام صورتوں میں، تمام ناویوں کے نزدیک، تمام لغات میں ان مصدریہ سے پہلے اگر علم آ جائے تو مطلقاً وہ کیا بن جائے گا، ان مصدریہ مخفف من الثقیلہ بن جائے گا۔ مطلقاً کی تفسیر یہ کرے کہ چاہے علی معیاروں کے باب سے، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، ان تمام صورتوں میں کسی بھی باب سے اس علم والا معنی سمجھتا ہے، یعنی جس میں کیونکہ مطلق سے مراد ہم یہ لینا، کیونکہ بعض اوقات کا ذکر ہوا ہے، مضارع آتا ہے یا کہتے ہیں ماضی آتا ہے، اس میں یہ صورتیں بنتی ہے، اس میں الگ یا اختلاف ہے ناویوں کا کوئی، نہیں مطلب وہی کہتے ہیں، چاہے نہیں وہ اختلاف نہیں ہے اس میں، تو ظن میں کیا اختلاف نہیں ہے، جی ظن میں ہے، اس میں کہتے ہیں کہ وہ چلیں ایک یہ تفسیر ہے لیکن یہ زیادہ مجھے بہتر دیکھیں، بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس کیا تفسیر کی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی اس میں تفسیر نہیں لکھی ان کے عالمہ کے ماضی مضارع وغیرہ کی، پھر تو آپ مطلقاً سے وہ مراد لیں تو بعید ہے، یعنی ہونا یہی چاہیے کہ عالمہ مطلقاً یعنی چاہے یہ ماضی ہو، مضارع ہو، کسی بھی مادہ سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، یوں کہہ رہے ہیں نا مطلقاً تفسیرات۔ والحاصل خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ ان لان مصدریہ باعتبار ما قبل ثلاث حالات، کہ ان مصدریہ کے اپنے ما قبل کے اعتبار سے تین حالات ہیں۔ پہلی حالت کہ ان یتقدم علیہا ما یدل علی العلم، کہ اس سے پہلے ایک ایسی چیز ہو، ایک ایسا معنی ہو کہ جو علم کے اوپر کیا دلالت کرتا ہو، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ علم کے اوپر دلالت کرتا ہو، اس کو آپ کہیں کہ چاہے وہ لفظ علم کے ساتھ ہو اور لفظ کیا ہے رعا کے ساتھ ہو، تحقق تبینہ کے ساتھ ہو، یہ سارے اسی میں آ جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے،
اچھا یہ پہلی حالت ہے کہ پہلی حالت میں دو حالت ہیں نا. فیما بعدہ کے حساب سے. اچھا اس کی پھر لمبی تفسیر آ رہی ہے. ہاں ہمارا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو کل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.